بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال کی سب سے بڑی رات ہے، آخری اور سب سے بڑی رات، لاسٹ بگ نائٹ جو بلیسنگ کی ہے، جو رحمتوں کی ہے، جو تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے آج کی رات۔ اور کل کا دن اسی طرح سب سے بڑا دن ہے، سب سے بڑا دن، اس سے بڑا بگ ڈے نہیں ہے، یاد رکھو، اس سے بڑا بگ ڈے نہیں ہے، سب سے بڑا دن اور لاسٹ ڈے ہے، لاسٹ ڈے، اس لیے کہ کل جو عید ہے، کل ایک عید کا دن ہے۔ کل جیسے دنیا میں زمین پہ جیسے ہم لوگ زندہ، ہماری کل تقدیر بدلے گی، تو اسی طرح آپ چاہے تو آپ اپنے مرحوم باپ کی، مرحوم ماں کی، بھائی کی، بہن کی، بیوی کی، بچوں کی، مومنین کی تقدیر بدل سکتے۔ میں کچھ اعمال آپ کو بتاؤں گا۔ کل کا دن عید الاکبر کہا گیا، عید الاکبر۔ رمضان کی عید اپنی جگہ پہ صحیح ہے، عید الاضحیٰ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، میں کوئی عید کو کمپیئر نہیں کر رہا، عید الاضحیٰ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، عید الفطر اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن ساری سال بھر کی ساری عیدوں میں یہ سب سے بڑی عید ہے، اس کو کہا گیا عید الاکبر، یہ سب سے بڑی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ معصومین نے کہا کہ یہ عید الاکبر ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھو، کل کا دن، اب آپ سنو، کل کا دن جو اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئرز پہلے جو اسلام آیا تھا، اور کل اس اسلام کی تقدیر بدلی۔ کیا بول رہا یار میں؟ کل وہ اسلام کی ڈیسٹینی بدلی۔ کل اگر اسلام کی تقدیر بدل سکتی تو آپ کی میری نہیں بدل سکتی۔ صرف جو زندہ ہے ان کی نہیں، بلکہ مردوں کی تقدیر آپ بدلنا، اپنے اپنے مرحومین کے لیے کل آپ بدلنا۔ یہ احسان ثواب کی مجلس ہے، اس لیے بول رہا ہوں کہ کل ہر مومن یو کے کا سن رہا مجھے اہل بیت چینل پہ، یا امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا یا سب کانٹیننٹ، جو بھی سن رہا مجھے اردو مجلس اہل بیت چینل لندن سے، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا کہ کل عید الاکبر ہے۔ کل عید الاکبر تم کو اکیلے سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے، کل عید الاکبر ہے، تم یہ نہیں بولنا کہ ساری رحمت بلیسنگ میرے اوپر آ جائے۔ کل عید الاکبر تم اپنے مرحوم باپ کے لیے بھی بنا دینا، ماں کے لیے بھی، سارے مرحومین کو تم کل عید الاکبر کی وہ کامیابی دے سکتے کہ تم تصور نہیں کر سکتے کہ کل تمہارے مرحومین کے اوپر کیا رحمتیں آئیں گی۔ بس سٹارٹ کر رہا میں کل کا دن کا ویری ویری امپورٹنٹ ایصال ثواب کی مجلس، اسی لیے یہ چیزیں بتا رہا کہ کل کرنا کیا ہے، وہ عید غدیر میں کرنا کیا، what we have to do tomorrow۔ یہ سب کے لیے میسیج ہے جو میری مجلس سن رہا ہے اس وقت، کہ how to celebrate عید غدیر۔ یہ ٹاپک ہے کہ how to celebrate، کیسے سیلیبریٹ کریں عید غدیر، جو سب سے بڑی عید ہے۔ سب سے پہلے جب مغرب آئے، جب تم آج کی رات کی نمازیں پڑھو، 2 رکعت شکر کی نماز ضرور پڑھنا۔ آپ بولیں گے ہمیشہ آپ شکر کی نماز پڑھاتے، اس لیے شکر کی نماز پڑھنا کہ یہ شکر کی نماز یہ اس لیے پڑھنا کہ تم کو صحت کے ساتھ غدیر مل گئی، غدیر کی رات، صحت کے ساتھ غدیر کی رات مل گئی، وہ سب سے بڑا شکر۔ اور کل اور زیارت امیر المومنین پڑھو آج کی رات، صدقہ دیتے دو صدقہ دو۔ آج کی رات بچوں کے لیے تیاری کرو، بچوں کو تیار کرو کہ غدیر ہے، کل پریپریشن کرو کہ کل اپنے بچوں کو نیا ڈریس پہنانا۔ پلیز میں یہ نہیں کہہ رہا، اپنے معصوم بچوں کو کل نیو ڈریس لو۔ آج کل تو ہر چیز آن لائن آ جاتی ہے، اگر مارکیٹ نہیں جا سکتے ہیں کل صبح میں خرید لو۔ کل بچہ نیا ڈریس پہننا، آپ پوچھیں گے وائی نیو ڈریس ٹمارو؟ کل بچوں کو ڈریس اپ کرو اپنے گھر میں۔ بار بار بول رہا یہ عید الاکبر ہے، یہ عید الاکبر۔ اپنے گھر کو سجاؤ، لائٹنگ کر سکتے لائٹنگ کرو، ڈیکوریٹ کر سکتے ڈیکوریٹ کرو، ربن سے سجا سکتے، جیسا کہ تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی یہ پوچھنا کہ یہ کیا ہو رہا، وائی آر وی ڈوئنگ دس، then you can say کہ tomorrow is عید قدیر، today is عید قدیر۔ اور ڈریس اپ اس لیے کرو، نیا ڈریس اس لیے پہناؤ کہ تمہارے بیٹے کو، تمہاری بیٹی کو معلوم ہو، اس کے بلڈ میں، اس کے شعور میں، اس کے کانشیس میں آ جانا کہ یہ اتنی بڑی عید ہے کہ اس عید میں میرے پیرنٹس مجھے ڈریس دلائے تھے، نیا لباس پہنتے۔
न्यू ड्रेस कल पहनना बेइंतहा सवाब है। देखिए जनरेशन बाद जनरेशन इस गदीर को लेकर चल रहा। आज जो पूरे इस्लाम का प्रॉब्लम है वो यही तो है कि माइनस गदीर इस्लाम वो लिफाफा है, वो एनवेलप है जिसमें खत ना हो। आज हमारे में, इमाम अली के शियों में, इमाम अली के मानने वालों में और दूसरों में फर्क क्या है? गदीर ही का तो फर्क है। अगर वो लोग गदीर को मान लेते तो कोई झगड़ा ही नहीं है। इमाम अली को अगर बिला फसल मान ले तो कोई झगड़ा ही नहीं है। अरे अगर उस वक्त मान लेते मेरे मौला को बिला फसल तो ना करबला होती, ना मेरा इमाम गैबत में जाता, पर्दे में जाता। अल्लाह के रसूल का जुमला है। अल्लाह के रसूल ने जब खैबर की जंग फतह हुई, वो बैटल फतह हुई, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों से कहा कि अगर तुम मेरे बाद अली को बिला फसल मान लो, मेरे बाद मेरे भाई अली को जिसने जंग खैबर फतह किया, जिसने मरहब को मारा, जो खातिले मरहब वो अंतर है, मेरे भाई को अगर तुम मेरे बाद मान लोगे, मेरी तरफ देखो, तो अल्लाह जमीन के सारी नेमतों को ऊपर कर देगा, बाहर निकाल देगा। आसमान से सारी नेमतें जमीन पे आ जाएंगी अगर तुमने गदीर पे अगर अली को मान लोगे, तुम अगर मेरे बाद अली को बिला फसल मानोगे, कि फिर सिवाय रहमत के कुछ नहीं होगी। लेकिन मुझे अफसोस है, आई एम रियली सैड कि तुम लोग नहीं मानोगे, तुम नहीं मानोगे। तो अगर मान लेते तो हमारा आम मुसलमानों का झगड़ा ही यही कि वो गदीर को मान ले, झगड़ा ही करता, मौला को बिला फसल मान लो, खत्म हो गई बात। लेकिन आज जो पूरा जुल्म अजीम हुआ, जो मेरा करबला हुआ, जो मेरा मौला पर्दे में गया, वो सिर्फ इसलिए कि इन लोगों ने गदीर को एक्सेप्ट नहीं किया। पूरे साल का बड़ा दिन है कल, पूरे साल का। मैं बार बार एक जुमला बोल रहा, गौर से सुनो, कि कल इस्लाम की तकदीर बदली, कल आपकी भी तकदीर बदलना। इफ यू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, इंशाअल्लाह 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 तुम्हारी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएंगे, तुम्हारी लाइफ के रुकावटें दूर हो जाएंगी, तुम्हारे लाइफ के जो हर्डल्स हैं, अब मैं गिनाना शुरू करूं, सबसे पहले रिस्क का दरवाजा ऐसा खुलेगा। आप इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट नहीं करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। गदीर है, गदीर। ईद उल अकबर है, ईद उल अकबर है। रिस्क कैसा खुलेगा, कैसा खुलेगा वो बताता मैं आपको। रिस्क खुल जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम्हारी लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स है वो ऐसा, दीवारें ऐसा हटेगी, ऐसा हटेगी। मुंह तक रिस्क आ रहा, रुक रहा ना, अब रुकेगा नहीं, तुम्हारे मुंह के अंदर चला जाएगा, तुम्हारे स्टमक में चला जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स कंडीशंस अप्लाई, कंडीशंस अप्लाई। उसके बाद कोई बीमार है, खुदा न खास्ता, गदीर की बरकत से अल्लाह सेहत कामिला अता कर दे। किसी लड़की की शादी नहीं हुई, कल से डेली 110 मरतबा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 29 ज़िलिज तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहक़ मन कुन्तो मौला हो फ़ाहज़ा अलियुन मौला, बेहक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहक़ मन कुन्तो मौला फ़ाहज़ा अलियुन मौला। पहले 5 सलवात पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहम, और 110 टाइम्स एक तस्बीह पढ़ो। 10 मिनट 15 मिनट का होमवर्क दे रहा। ये शादी के लिए, रिस्क के लिए, बरकतों के लिए, परेशानियों के लिए बेहतरीन एक तस्बीह दे रहा मैं आपको गदीर के दिन की। स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुनाइट। कोई मुश्किल नहीं है कि देखो तुम्हारी लाइफ में चेंज कैसा। हस्बैंड एंड वाइफ के प्रॉब्लम है, हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते, ये पढ़ने के बाद बोलना, औरत बोलना कि परवरदिगार बेहक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन कुन्तो मौला फ़ाहज़ा अलियुन मौला। इस अल्लाह के रसूल की इस हदीस का वास्ता, मेरे मौला अली का वास्ता, मेरे शौहर के दिल को नरम करो मेरे लिए, मेरे शौहर के दिल को नरम करो मेरे लिए। फिर तुम्हारे शौहर इधर उधर नहीं देखेगा, नहीं देखता फिर भी बोल रहा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो बिस्मिल्लाह। लेकिन पहले 5 सलवात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहम 110 टाइम्स बोलो, मिनिमम 18 टाइम्स बोलना। बेहक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन कुन्तो मौला हो फ़ाहज़ा अलियुन मौला, बेहक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन कुन्तो मौला हो फ़ाहज़ा अलियुन मौला। इसमें फ़ायदा यह है कि तुम 110 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी बोल रहे हैं, और हदीस रसूल और वो जुमले बोल रहे जो सरकार की ज़बान से बाहर निकले थे, वो जुमले बोल रहे कि जिसको अगर इस
مسلمان مان لیتے، جس کو اگر مسلمان مان لیتا تو اسی وقت اس کی تقدیر بدلتی، لیکن جو تقدیر نہیں بدلی وہ ان جملوں کو نہیں ماننے سے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ بحق کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو اگر مان لیتے علی کو تو آج اسلام کا یہ حشر نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے تو میری ریکویسٹ ہے کہ کل سے شروع کرو۔ میں عورتوں کو بھی بول رہا، بچیوں کو بھی بول رہا، میری ماں بہنوں کو بول رہا، میرے بھائیوں کو بول رہا کہ تمہارے بزنس میں اگر پرابلم ہے، تمہارے رزق میں پرابلم ہے، خدا نہ خواستہ امیگریشن کا تمہارا پرابلم ہے، کوئی پرابلم ہو، کل سے سٹارٹ کرو۔ اور یہ پڑھ کے تم اپنے مرحومین کے لیے مرحومین کو بھی بخش سکتے۔ پلیز غور سے سنو، جس مرحوم کی میں مجلس پڑھ رہا ان کے بیٹے کو بول رہا اور جو سن رہا ان سب کو بول رہا، جب تم 18 ٹائمز پڑھو، جب تم 18 ٹائمز سے پڑھنا، 18 ٹائمز جب تم پڑھنا بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ پڑھنے کے بعد تم یہ بولو، پلیز میری طرف دیکھو، look at me and just listen properly، یہ بولو کہ یہ جو میں نے 18 ٹائمز پڑھا ہے اللہ یہ اس کا ثواب تو میرے ماں کو باپ کو دے دے، میرے بھائی کو، میری بہن کو، میرے مرحومین کو دے دو، یہ بولنا۔ اور یہ بولو کہ میں on behalf of my mother and behalf of my father، جو مرحومین ہیں ان کی طرف سے پڑھ رہا۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو بھی بول سکتے کہ میں ان کے نیابت میں یہ پڑھ رہا۔ بھائی کہ اگر پلیز غور سے سنو، اللہ چھٹے امام کا ارشاد کیا ہے کہ جب بھی ہماری محبت ولایت امیر المومنین کسی کے دل میں دیکھو، ولایت امیر المومنین میرے جد کی محبت، ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے، اس کے باپ کے حق میں دعا دو۔ تو کل کا دن ہی ہے ولایت امیر المومنین کا، کہ کل اگر تم نے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو ماننا ہے تو کل تم اپنے ماں باپ کے درجات کو بڑھ سکتے ہیں۔ تم یقین کرو کہ تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم چاہو کل یہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے بولو کہ پروردگار اگر میری زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ رہا، میری زبان پہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا آ رہا، تو میرے باپ کی، میری ماں کی طرف سے آ رہا، تو ان کو بخش دے۔ جیسا غدیر کا تحفہ تم لے رہے اللہ سے، تم ماں باپ کو دے دو، تمہارے ماں باپ کے گریڈز ایسا بلند ہو جائیں گے، تمہارے ماں باپ کے درجات ایسے بلند ہو جائیں گے۔ کل اگر تم کو موقع ملے، if you get chance, go to your mother's grave, go to your dad's grave، اور ڈیڈ کے گریو پہ جانا تو سر کی سائڈ پہ بیٹھنا، مدر کی گریو پہ جانا تو پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا، وہاں بیٹھ کے بھی پڑھو 18 مرتبہ، منیمم 18 ٹائم تم بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے، 5 صلوات پڑھ رہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، 18 ٹائمز تم بول رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 18 ٹائمز تم بول رہے من کنتو مولا بے حق من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ تم امیجن کر رہے اس کا ثواب کیا ہے؟ کل کے بارے میں یہ ہے کہ جیسا عام دنوں میں، نارمل ڈیز میں ایک نیکی کا ایک ثواب ہے، اور کل کیا ہے؟ کل ایک نیکی کا 1000 کا ثواب ہو جائے گا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ غیر حساب عطا کرے گا۔ تو کل اپنی مدر کی، فادر کی گریو پہ جا کے اگر بولے تو بہت اچھا، نہیں تو گھر میں بیٹھ کے بولو، یہ پڑھو، اب پڑھ کے کل کا دن مس نہیں کرنا، یہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ میرے ماں باپ کی وجہ سے آج میں عید غدیر سیلیبریٹ کر رہا، تو پلیز forgive them۔ اس کے بعد وہ سارے تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں دعا کر کے تمہاری دعاؤں کو قبول کروا لیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہو گیا۔ کل کی صبح غسل ضرور کرنا، ہر آدمی کو بول رہا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو نیت یہ کرو کہ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر کا، قربتاً اللہ، اللہ کے قرب۔ اس کے بعد یہ دعا کرو، نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں میرے امام زمانہ کی سلامتی کا، قربتاً اللہ۔ اس لیے کہ اصل کل کی مبارکباد جو ہے زمانے کے امام کو دینا ہے۔ پھر نیت کرو، غسل ایک نیت اتنی، میں 5 نیت بتاؤں گا بس۔ نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں اپنے گناہ کبیرہ صغیرہ کی معافی کے لیے، قربتاً اللہ۔ غسل کرتا ہوں عید غدیر میں زیارت امیر المومنین پڑھنے کے لیے، قربتاً اللہ۔
غسل کرتا ہوں عید غدیر میں، اپنے مرحوم ماں باپ کی مغفرت، سارے مرحومین کی مغفرت کی دعا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ میں تو آپ کو 20 بتا دوں، اتنی میں صرف 5 بتا رہا، یہ کرو آپ۔ اس کے بعد غسل کرنے کے بعد کل اچھا لباس پہن کر خوشبو ضرور لگانا، خوشبو میں آپ جو چاہے اچھی پرفیوم لگائیں، اچھا ڈریس اپ۔ عورتوں کو بول رہا کل ڈریس اپ کرو اپنے ہسبینڈ کے لیے، لڑکیاں کرے ماں باپ جس کی شادی نہیں ہوئی ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، کل ہر گھر میں خوشی ہونا، ایک فیسٹیوٹی کا ماحول بناؤ، فیسٹیوٹی کا ماحول بناؤ کہ بگ فیسٹیول ہے، اور یہ سوچو کہ کل تم کو بہت بڑا بگ بونس آنے والا ہے۔ اگر تم کو یہ پتا چل جائے کہ ملین پاؤنڈ تمہارے اکاؤنٹ میں کل آنے والے، تو تمہاری کیا حالت ہوگی، کیا حالت ہوگی تمہاری؟ نیند ہی نہیں آئے گی، خوشی کے مارے جاگتے رہو گے۔ تو کل غدیر کے لیے یہی کرنا، اعمال کی بتا، ہاؤ ٹو سیلیبریٹ عید غدیر۔ جاب پہ ضرور جاؤ، بزنس ہوگا بزنس پہ ضرور جاؤ، بچے اگر اسکول جا رہے تو جسٹ سینڈ دیم، لیکن بچوں کے ساتھ کل بچوں کو کچھ ایسا بتاؤ کہ ان کو پتا چلے کہ آج کا دن اسپیشل ڈے ہے۔ آج بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا دن اسپیشل ڈے ہے۔ اگر کل کا تم اسپیشل ڈے نہیں بتاؤ گے نا تو ان کے دماغوں سے غدیر چلی جائے گی۔ میں نے ابھی 8ویں امام کا بھی اگزامپل دیا آپ کو، مولا کی مثال دی۔ مولا نے کیا کہا کہ تم نے کربلا کو، غدیر کو بھلا دیا، اس لیے ہم کربلا کو بھولنے نہیں دیں گے۔ آپ دیکھیں 8ویں امام نے کیا کہا، تو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کل اگر تم نے غدیر کو بھلا دیا بچوں کو، تو تمہارے بچے ہر چیز بھول جائیں گے، بچوں کو پھر ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اس گھر سے اسلام ختم ہو جائے گا جہاں غدیر نہیں۔ تو کل ہم کو لٹرلی گرینڈ جتنا تم گرینڈ سیلیبریٹ کر سکتے کل سیلیبریٹ۔ کل میں ان عورتوں کو بول رہا کہ کل اگر کھانا گھر میں نہیں بنا سکتے، جاب کرتی ہو، تو کل کا ڈنر تمہارا بہترین لنچ اور ڈنر ہونا۔ اگر تم لنچ پہ، چلو بچے اسکول میں، ہسبینڈ جاب پہ، جب ڈنر کرنا تو بچے کو بولنا، بتانا، بچے بولنا وہ جو بچوں کی پسند کی چیزیں وہ کرو، بہترین کل بچوں کو کھانا گیا، بار بار ان کے دماغ میں یہ ڈالو کہ ٹوڈے از عید غدیر فیسٹیول، ہماری بگیسٹ فیسٹیول ہے ہماری۔ ان کو بتاؤ کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں امام علی علیہ السلام کا سکسیسر ہونے کا اعلان ہوا تھا۔ کل یہ پورا جشن جب اہل بیت چینل پہ پڑھوں گا اس کو اسپانسر ضرور کریں غدیر کا۔ اب سنو، اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ غدیر کے دن اعمال تو میں نے اس لیے نہیں بتایا، اب 2 رکعت غدیر کے دن جب آپ اعمال کرنا، یہ اعمال کب ہوتے ہیں؟ زوال سے پہلے، ظہر سے پہلے۔ تو آپ کیا کرو، آپ جاب ہے آپ کی، آفس ہے، تو آپ نہیں کر سکتے تو آپ فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد کر لو، سورج نکلنے کے بعد۔ میں سمپل جو اعمال ہے وہ تو آپ کی کتابوں میں وہ نہیں بتا رہا، میں آپ کو بڑی سمپل چیز بتا رہا۔ کل جب اعمال آدھا گھنٹہ کل اسپیئر کرنا، جسٹ ہاف این آور، بٹ دس از ویری امپورٹنٹ نا، ویری امپورٹنٹ۔ کل آفس جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پلیز کل فجر کے بعد جب جیسی سن رائز ہونا تو یہ اعمال کر لو۔ 2 رکعت شکر کی نماز، اگین یو ہیو ٹو سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اللہ تو نے ہم کو غدیر دے دیا، اور شکر یہ بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ امت محمدی میں 1 بلین لوگ ہیں، شکر یہ ادا کرنا ہے کہ اس گھر میں پیدا کیا جہاں ولایت امیر المومنین ہم کو۔ یہ شکر ادا کرو، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو، نیت کرو کہ میں 2 رکعت شکر کی نماز روزے عید غدیر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربت اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو، بی بی کی تصویر ضرور پڑھنا، 2 رکعت شکر کی نماز سے اعمال کرو۔ اس کے بعد 2 رکعت سلامتی امام زمانہ، نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت سلامتی امام زمانہ عید غدیر میں، یوم غدیر میں، قربت اللہ، اس لیے کہ اصل غدیر کا جو حقدار ہے مبارکباد لینے کا وہ میرا امام ہے، فرزند امام علی، فرزند مظلوم بی بی زہرا، ان کے بچوں کا فرزند۔
ڈونٹ فرگیٹ ٹمارو امام. کل تم کو جو نعمتیں ملیں گی, جو رحمتیں آئیں گی, جو بلیسنگ آئیں گی, جو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی غدیر کے دن, جب تک میرے امام کے ہاتھ بلند نہیں ہوں گے تمہارے لیے قبول ہوں گی. ڈونٹ فرگیٹ ٹمارو امام. کیوں کہ غدیر کے دن اگر تم نے امام کی سلامتی کی دعا کرنا, اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھ کے دعا کر کے یہ بولنا کہ پروردگار آج غدیر کا دن ہے, اتنا بڑا یوم غدیر ہے, یوم غدیر ہے, اللہ جو اصل حقدار ہے اس غدیر کا, میرا امام, میرے مولا کا بیٹا, میری مظلوم بی بی کے لال, اللہ ان کو سلامت رکھ. کل جب تم بولو گے کہ امام کو سلامت رکھ, کل پلیز میری طرف دیکھو, لک ایٹ می وین یو ول سے کہ اللہ تم میرے مولا کو سلامت رکھ غدیر کے دن, جب تم ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں بولو گے کہ اللہ تم میرے امام کو سلامت رکھ, تو کل میرا مولا بھی پلٹ کے آپ کو دیکھے گا. یو کین امیجن کہ غدیر کے دن اگر فرزند علی کی ایک نگاہ کرم تمہارے اوپر پڑ جائے تو تمہاری تقدیر بدل جائے. ایک نگاہ کرم پڑ جائے تو تقدیر بدلے. کل جب تم دعا کرو گے غدیر کے دن اور تمہاری دعا قبول ہوگی, فوراً اسی وقت امام زمانہ فرزند امام علی اور مظلوم بی بی زہرا وہ بھی پلٹ کے دعا کرے گا کہ پروردگار آج غدیر کا دن ہے, یہ میرے چاہنے والے کو تو سلامت رکھ. 1 سال کی تمہاری زندگی, بڑی بڑی بیماریوں سے بچو گے. 1 سال کا پروٹیکشن ہے کہ اگر میرا مولا تمہارے حق میں کل دعا کر دے کہ اللہ آج غدیر کا دن ہے, یہ میرے چاہنے والے کو اور سارے بیماروں کو صحت دے دے, اللہ تم کو صحت عطا کرے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پہلی نماز شکر, دوسری نماز سلامتی امام زمانہ, تیسری نماز مغفرت والدین. کل غدیر کے دن اپنے ماں باپ کو نہیں بول, اس لیے کہ اگر ہم غدیر سیلیبریٹ کر رہے, کل اگر ہم غدیر سیلیبریٹ کر رہے, اگر ہمارے گھر میں غدیر ہو رہی تو کس کی وجہ سے؟ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے. اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات بلند کرے. تو کل 2 رکعت نماز پڑھو, مغفرت والدین یوم غدیر نیت کرو. ہاؤ ٹو سیلیبریٹ غدیر یہ ٹاپک ہے نا. 2 رکعت نماز پڑھو, میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں, مغفرت والدین یوم غدیر. یہ کوئی اعمال واجب نہیں ہے, یہ مستحب اعمال ہے. کرے تو ٹھیک ہے, نہیں کرے تو کوئی بات, لیکن کرو گے تو فائدہ ہوگا. تم جو میں باتیں بتا رہا ہوں وہ تو فائدے کی باتیں بتا رہا, تمہارے بینیفٹ کی باتیں بتا رہا. تم کو 1 سال تک فائدہ پہنچے گا. کیا سمجھ رہے آپ؟ تو نیت کرو میں 2 رکعت نماز مغفرت یوم غدیر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد کے بعد سورہ توحید, سورہ قل هو اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ قل هو اللہ احد پڑھو. دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الحمد کے بعد سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھو. ویری سمپل. نماز ختم ہوئی, میری مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھو. یہ نماز آپ روز پڑھ سکتے ہیں اپنے مرحومین, اپنے والدین کے لیے. مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولا اللہ اللہ اللہ. اگر جس کے ماں باپ مر گئے, جس کے بھائی بہن مر گئے, جس کے مرحومین تو سب کے, کسی کی ماں زندہ ہے, کسی کا باپ نہیں ہے, کسی کا باپ زندہ ہے, کسی سب کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا کہ پروردگار بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. آج غدیر کا دن ہے, اس نماز کا ثواب تم میری مرحوم ماں کو دے دے, میرے مرحوم باپ کو دے دے. اس لیے میں بار بار اس پہ انسسٹ کر رہا. کیا انسسٹ کر رہا؟ کہ غدیر سیلیبریٹ کر رہے ہم صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی وجہ سے. میرے مولا کا جملہ ہے کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو, اس کی ماں کے حق میں دے دو, باپ کے حق میں. تو اگر آج ہم غدیر سیلیبریٹ کر رہے تو جسٹ بیکاز آف آور پیرنٹس, تو وی کیناٹ فارگیٹ آور پیرنٹس. ہم اپنے ماں باپ کو بھول نہیں سکتے. تو کل تمہارے ماں باپ کو دیکھیے, جب تک تمہارے پیرنٹس زندہ تھے, جب تک آپ کے والدین لندن میں زندہ تھے, تو جب غدیر آتی تھی وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے. تو پھر آپ کر رہے ہیں نا سیلیبریٹ کر. آج وہ لوگ منو خاک کے نیچے چلے گئے, کوئی انڈیا میں ہے, کوئی پاکستان میں, کوئی لندن میں, جو بھی جا, اللہ ان کی مغفرت کرے انشاءاللہ. انڈیا وہ لوگ منو خاک کے نیچے چلے گئے. اب ان کے عمل کا دروازہ بند ہو گیا, اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ بول رہا میں اپنی رحمت ضرور نازل کروں گا. یو گیو می سم تھنگ, آئی ول سینڈ اٹ ٹو یور ڈیڈ, آئی ول سینڈ اٹ ٹو یور مام. یو گیو می سم. اللہ بول رہا وہ تحفہ مجھے دے دو, یو سینڈ اٹ ٹو می. تو کل تم ایک تحفہ دینا اللہ کو. کیا بولنا کہ یہ تحفہ میرے ماں باپ تک پہنچا دو, یہ تحفہ, یہ گفٹ میرے ماں باپ کو دے دو. کیا گفٹ دے دو؟
غدیر کا یہ نماز پڑھ کے بولو کہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج بحق من کنتو مولا ہو فاز علی مولا۔ اللہ یہ مولا کی ولایت جو ہمارے پاس آئی، ماں باپ کی طرف سے آئی، اللہ آج عید غدیر ہے، غدیر کا دن ہے، میرے کریم تو میرے ماں باپ کو بخش دے، ان پر رحمت نازل کر، ان پہ بلیسنگ نازل کر، ان کو یہ عید کا تحفہ اور جمیع مومنین و مومنات اور محبان آل محمد کو سب کو غدیر کا تحفہ دے دے۔ اللہ تم یقین کرو خدا نہ خواستہ کسی کی ماں باپ یا کسی کے بھائی بہن یا کسی کے رشتہ دار کل اندھیروں میں ہے، وحشت میں ہے، تو کل غدیر کے دن اللہ سارے گناہوں کو معاف کر کے ان کے اوپر رحمت کو نازل کرے گا، اس لیے کہ میرا کریم پروردگار جو ہے، میرا کریم پروردگار نے اپنی ذات پہ رحم کو واجب کیا ہے۔ میرا کریم پروردگار بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں کیسے اپنے بندوں پہ رحمت کو نازل کروں۔ کل اللہ کی خوشی کا دن ہے، اس کا خوشی کے جو دین کو بھیجا تھا، اسلام کو بھیجا تھا اتنے ہزاروں سال کے بعد، کل وہ تمام ہوئے۔ کل اللہ نے نعمتوں کو تمام کیا، برکتوں کو تمام کیا، تو کل تمہاری ماں تمہارے باپ کی لحد میں اگر وہ رحمتیں نعمتیں پہنچیں گی، you believe me کہ تمہاری ماں تمہارا باپ لحد سے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دے گا کہ اللہ میرے بیٹا یا میری بیٹی نے غدیر کے دن مجھے نہیں بھولا، اب اس کی برکت تو میری اولاد کو بھی دے دے۔ You can imagine کہ ماں باپ کی دعا اگر تم کو غدیر کے دن مل گئی تو امام علی بھی خوش ہو گئے، بی بی بھی خوش ہو گئی کہ یہ میرے چاہنے والے نے اپنے ماں باپ کو نہیں بھولا۔ بس دوستوں میں کیا کروں، وقت تیزی سے نکل گیا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ آخری بولتا کہ ہاؤ ٹو سیلیبریٹ عید غدیر۔ پلیز، مرحومین کی بھی بات ہو گئی، مغفرت کی بھی بات ہو گئی، اب میں آپ کو ایک گولڈن گفٹ دے کے جا رہا ہوں جو غدیر کا بہت بڑا گفٹ ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھو، غدیر کے دن کا روزہ سب سے بڑا روزہ ہے۔ غدیر کے دن کا روزہ رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ 4 بڑے روزوں میں ایک روزہ تھا، ہے 60 years 60 months اگر تم روزہ رکھو، جو تم کو ریوارڈ ملے گا، اجر ملے گا، اللہ وہ ایک کل کے روزے کا دے گا۔ اگر پاسبل ہے تم رکھ سکتے، ڈونٹ مس اٹ۔ آپ بولیں گے، آپ بول رہے کھاؤ پیو اچھا سیلیبریٹ کرو، بابا آپ رکھو، بچوں کو کھلاؤ۔ میں یہ تھوڑی بول رہا کہ بچوں کو، معصوم بچوں کو تو کھلاؤ۔ آپ رکھو روزہ، ماں رکھے، باپ رکھے، شام میں افطار میں کھائے، لیکن why you want to miss it؟ 60 years کے روزے کے برابر ہے کل کا ایک دن۔ کل کا روزہ 17 ربیع الاول کا روزہ، اللہ کے رسول اور چھٹے امام کی ولادت کا روزہ، 25 رجب کا روزہ، 27 رجب 27 رجب کا معراج کا روزہ، اور 25 ذی القعدہ کا روزہ۔ یہ 4 بڑے روزے ہیں جو 240 years کا فائدہ دیتے ہیں۔ تو بس تو کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو کہ کل کا روزہ جو رکھ سکتے رکھو۔ اور آخری بات بول رہا ہوں، مجلس مصائب پڑھوں گا، ختم کروں گا، صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ آخری روزہ، آخری بات، کل کسی ایک مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب کیا ہے؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ 1,24,000 نبیوں کو کھانا کی دعوت کر سکتے ہو؟ تم لوگ 1,24,000 جو نبی ہے، جس میں پہلے نبی آدم ہے اور آخر میرے جد ہے۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، اتنے 1,24,000 کے تو نام بھی معلوم نہیں ہے۔ وہی بتا سکتے کہ جس نے خلق کیا، یا وہ بتائے کہ جس کے سامنے پیدا ہوئے، اور کوئی نہیں بتا سکتا، کتابوں میں نہیں، 150 کے قریب سے زیادہ نہیں کتابوں میں۔ تو پوچھا گیا، چھٹے امام پورے چاہنے والوں سے پوچھتے ہیں، میں بھی آپ سے بول رہا کہ اگر آپ یہ چاہتے کہ 1,24,000 کی دعوت کرو، آپ امیجن کرو ایک مومن کو کھلانے کا اتنا ثواب ہے،
اور تم معصوم نبیوں کو جس میں 4 اولو العزم نبی ہے، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، اور 313 رسول ہے، اور سب سے بڑی چیز جو اسی لسٹ میں جو مصداق ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، جو ہمارا آقا ہے، جو ہمارا سردار انبیاء ہے، جو ابو فاطمہ ہے، ابو زہرا ہے، جو بی بی زہرا کے بابا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے میرے سرکار کی، مدینے کی، اور شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ کو، ہم سب کو اس رسول کی دعوت۔ آپ امیجن کرو کہ آپ کا گھر میں کیا ہوگا رزق کا۔ ایک مومن کو کھلاؤ تو رزق کے راستے کھل جاتے۔ چھٹے امام بولے کہ کل ایک مومن کو کھانا کھلاؤ، ایک مومن کو کھانا کھلاؤ۔ میں اہل چینل سے بول رہا، کسی غریب کو، یتیم کو، کسی بیوہ کو کھانا کھلاؤ۔ آپ بولیں گے میں کیسے کھلاؤں، میں تو لندن میں رہتی، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی رات ہو رہی، آپ کیا کرو، فون کر لو بیک ہوم، انڈیا، پاکستان، افریقہ، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس شہر سے آپ کا تعلق ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ تم 1 سال کھاؤ گے غدیر کا کھانا، 1 سال تک تمہارا حلال رزق کھلا رہے گا۔ ایک فون کر دو، فون کر کے تمہارے شہر میں کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے، اس کو بھی سیلیبریٹ کرنے دو۔ عید غدیر، غریب ہے نا۔ 10 پاؤنڈ کے کتنے ہوتے یار، کتنے ہوں گے تمہارے 10 پاؤنڈ کے؟ آپ 10 پاؤنڈ میں تو کوئی آپ کا لاس نہیں ہے نا۔ پلیز بول رہا، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، آپ کے فائدے کی بات کر رہا۔ 10 پاؤنڈز بھیج دو، 10 پاؤنڈز، 10 پاؤنڈ بھیج دو اپنے شہر میں، مومن کو، علی والے کو، اور نیت کرو کہ اللہ یہ غدیر کا کھانا میں اس یتیم کو دے رہا، اس غریب کو دے رہا، اس بیوہ کو دے رہا، میرے مولا کے نام پہ دے رہا، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنتو مولا فاحظ علی مولا دے رہا۔ اس کے بعد یہ بولو کہ مولا اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم ماں کو دے دے، میری مرحوم باپ کو دے دے، میرے بھائی بہنوں کو دے دے، سارے مرحومین کو دے دے اللہ، اور جس کا رزق رکا ہوا ہے اللہ اس کو اس کھانے کی برکت سے رزق کے دروازے۔ آپ you will not believe تمہارا 1 سال تک تمہارا دسترخوان آباد رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن حلال رزق دینا، حرام پیسوں میں سے نہیں دینا۔ میں جنرل میسیج دے رہا، ڈونٹ فیل بیڈ، میں جنرل میسیج دے رہا، حلال رزق میں سے 10 پاؤنڈ نکالو۔ میں مانگ رہا اپنے لیے نہیں مانگ رہا، آپ کے فائدے کی چیز مانگ رہا کہ اس میں فائدے کتنے، تمہارا رزق کھلے گا، تمہارے ماں باپ جو خبروں میں ہیں، جو گریوز کے اندر ان کو اس کا ثواب پہنچے گا، وہ وہاں سے دعا دیں گے، اللہ میرے بچے نے غدیر کے دن مومن کو کھانا کھلایا، اس کی یہ برکت تو میرے پاس بھیج رہا، میرے بچے کے گھر پہ بھی بھیج دے۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے کتنی لائف کے آبسٹیکلز ہیں، کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو آ سکتی، لیکن غدیر کا ایک کھانا اتنے 1,24,000 کی دعوت کرنے کے برابر تمہاری زندگی بدل دے گی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کل پلیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، کل کیا کرنا، 110 ٹائمز صلوات پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور امام علی علیہ السلام کو، میرے مولا علی ابن ابی طالب اسلام کو، میرے سید و سردار کو، میرے محسن کو، میرے آقا کو مبارکباد کا ہدیہ کرو۔ کل سنت ہے، حکم رسول تھا غدیر میں کہ جا کے خیمے میں، مولا علی علیہ السلام کو خیمے میں بٹھا کے سارے مسلمانوں سے کہا تھا کہ جا کے علی کو مبارکباد دو۔ تو کل کسی صورت سلوا ہمارے پاس کچھ نہیں، وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، ہم فقیروں کے فقیر ہیں، وہ امیروں کا امیر ہے۔ کل سے بڑا دن نہیں ہے دوستو، پلیز بار بار اس پہ میں انسسٹ کر رہا کہ کل 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے میرے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو۔ اور یہ جو صلوات پڑھو نا، یہ اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، بہن، سارے مرحومین کی طرف سے کرنا۔ جس کی آج میں مجلس پڑھا ان کے بیٹے کو بول رہا، اپنے باپ کی طرف سے کرو، آپ اپنے مرحومین کی طرف سے، ہمارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم سب کی طرف سے بولو کہ کل مومنین مومنات و محبان آل محمد کی طرف سے میں یہ گفٹ کر رہا، مولا اس کو قبول کرو۔ آپ امیجن کرو کہ کل کا دن تمہارے گھر پہ اتنی رحمتیں آئیں گی،
اس طرح اگر تم سیلیبریٹ کرنا. اور کل کے دن دعائے ندبہ پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے. میرے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف فرزند مظلوم بی بی زہرا، میرا مولا، میرے امام زمانہ، میرے مولا کا فرزند جو خون علی کا، خون زہرا کا بدلہ لے گا، وہ میرے خون حسین کا، حسن و حسین کا بدلہ لے گا. اس امام کی کل دعائے ندبہ، اف یو گیٹ چانس دعائے ندبہ پڑھو. اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے تو ڈرائیو کرتے ہوئے کار میں دعائے ندبہ سنتے جاؤ. کل اگر ٹائم نہیں ہے تو دعائے ندبہ بھی میرے امام کی کل یاد ضرور کرنا. بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی. اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے کہ جو مرحوم کی میں مجلس پڑھ رہا، اللہ ان کے لیے اور جن جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کے لیے، اور جتنے بیمار ہیں پوری دنیا میں ان سارے بیماروں کی صحت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی